अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ये जो वीलॉग है, मैं वैसे करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ जो खबरें मैंने देखी तो मैंने सोचा कि फिर कुछ आई थिंक इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और कुछ जो हकायक हैं, बतौर सहाफ़ी आई थिंक वो लोगों तक पहुँचने चाहिए। और बहुत सी हमारी शायद खुशफहमियाँ होती हैं और सम टाइम हम ख्वाहिश को भी खबर बना देते हैं, तो उस पर मेरे ख्याल में बात करना ज़रूरी है। खबर आपको पता है कि गुज़श्ता 24 घंटे में ये चल रही है कि शायद जो आईएसआई के साबिक सरबराह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनको नज़रबंद कर दिया गया है और उनकी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस हवाले से असद तूर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉन में हमने इकट्ठे भी काम किया। उन्होंने ये दावा किया था कि तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले जीएचक्यू की तरफ से बाकायदा तौर पर जनरल फैज़ हमीद को ये कहा गया है कि वो जहाँ हैं वहीं रहें, और जब तक उनके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला नहीं होता तो वो किसी भी तरह की जो मूवमेंट है या किसी से मिलने को उनकी इजाज़त नहीं है। ना वो किसी शादी में शिरकत कर सकते हैं, ना किसी वो जनाजे या फौतगी की जो जो भी इस तरह की रसूम है उसमें शिरकत कर सकते हैं। अब जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने खुद असद तूर को फ़ोन भी किया, उनसे पूछा कि ये खबर आपको कहाँ से आई है। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने जो भी उनके ज़राए थे उन्होंने कहा कि चंद अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थी और अब उनको कॉन्फर्मेशन मिली कि वाकई उनको नज़रबंद कर दिया गया है और उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो मैंने उसके बाद भी ब्लॉक किया। तो मैंने कहा ठीक है, आपके अपने सोर्सेज हैं, बट मैंने जो अपनी आंखों से देखा है शायद है कि वो तो धोखा नहीं हो सकता। तो खबर कुछ यूँ है कि आज से चंद रोज़ पहले मेरी जनरल फैज़ के साथ जो उनका गांव है लतीफ़ाल, वहाँ पे मुलाकात हुई। और ये मुलाकात किस वजह से हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, उसकी वजह ये है कि मेरा अपना ताल्लुक़ चकवाल से है। और चंद रोज़ पहले जो जनरल फैज़ की मुमानी हैं उनका इंतकाल हुआ, और जो उनकी मुमानी हैं चकवाल में जो मेरा आबाई घर है, हमारे उनके साथ बहुत अरसे से तकरीबन 30 साल से हमारे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। और हमारे वो हमसाए हैं, यानी कि जो दीवारें हैं हमारी सांझी हैं, और बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो इस वजह से मैं तो जनरल फैज़ से मिलने नहीं गया था, उनके कुल पर लतीफ़ाल अफ़सोस करने के लिए मैं वहाँ पे गया। और जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे जनरल फैज़ भी मौजूद थे, और जनरल फैज़ एज़ यूजुअल जो बाकी वहाँ पर लोग अफ़सोस के लिए आ रहे थे, कंडोलेंस के लिए, वहाँ पे वो मौजूद थे। और एक दो जो रिटायर्ड जर्नैल जो उनके दोस्त वो भी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ और भी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान मौजूद थे। और इसी तरह से जो गाँव के लोग जो आ जा रहे थे उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही थी, और उनके साथ वो कंडोलेंस कर रहे थे। इनफैक्ट जो गाँव की मस्जिद है वहीं पे कुल हुए, दुआ हुई। वो जो मस्जिद के इमाम हैं उनके सामने बिल्कुल वो तशरीफ़ रखते थे और मौजूद थे वहाँ पे। और फिर मेरी भी उनसे वहाँ पर जब इवन हमने खाना भी खाया, 8-10 लोग थे जिसमें मैं भी शामिल था। कुछ उनके जो रिटायर्ड जो दोस्त थे फ़ौजी अफसरान वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पर मुझे तो कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि वो किसी भी तरह से नज़रबंद हैं, या उनकी मूवमेंट पर कोई कदगन है, किसी से मिलने पर उन पर कोई पाबंदी है। और मेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं उनको उस वक्त से देखा हुआ है जब वो मेजर थे। इनफैक्ट वही जो मुमानी जहाँ जिनकी डेथ हुई है, इन्हीं के जो ये जो मामू थे, वहीं से ये जब चकवाल में कॉलेज में पहले पढ़ा करते थे और उसके बाद फिर जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में उनको कमीशन हुआ तो वहीं पे वो रहा करते थे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि फिर जब ये डीजीसी थे या डीजीआईएसआई बने तो मेरी कभी इनके साथ मुलाकात नहीं हुई। ये मेरी पहली मुलाकात थी उनके बाद, जब ये ज़ाहिर है कि रिटायर हो गए। और इनफैक्ट उनके जब वो डीजीआईएसआई थे तो उनके दौर में मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ, मुझे उठाया गया। दो कि फिर वो खुद तरदीद करते हैं कि उनका कोई उसमें रोल है या कोई किरदार है, वो डिनाई करते हैं कम्प्लीटली। तो वहाँ पर जो वैसे मैं ज़ाहिर है कि ये वीलॉग नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है कि जब इस तरह की खबर आती है तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो कम से कम मैंने वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया कि वो ज़ाहिर है कि मेरी प्रेज़ेंस से इतना कंफर्टेबल नहीं थे। उनको पता था कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, लेकिन मैंने ज़ाहिर है कोई उस तरीके से बहुत उनके साथ सियासी बातचीत नहीं की। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग जो सियासी बातचीत कर रहे थे, मसलन परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी की बात हुई। फिर इसी तरह से वहाँ पर लोकल एमपी हैं चकवाल के,
یاسر سرفراز، ان کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں، تو مجھے جو تاثر ملا کہ وہاں پہ جنرل فیض جو ہیں وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو انہوں نے ڈس ایسوشیٹ کیا، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس وقت جو پاکستان کی جو ملکی صورتحال ہے، جو بھی سیاست میں جو کچھ چل رہا ہے، اس سے وہ کمپلیٹلی جو ہیں وہ ناواقف ہیں، کمپلیٹلی وہ اگنورنٹ ہیں، انہیں کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ انفیکٹ ایک موقع کے اوپر جب میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے سامنے بیٹھا ویڈیو سے کچھ موبائل سے ان کی ویڈیو بنا رہا تھا، تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا تعلق کسی میڈیا سے نہیں ہے، یا اس کو وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی بات نہیں کر رہے، یہ وہ اپنے لیے صرف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے جو کزن ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں، تو آپ بھی فکر رہیں۔ تو اس پر جنرل فیض نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ شام کو یہ تمام چینلز پر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو چل رہی ہو کہ جی جنرل فیض جو ہیں اپنے گاؤں میں سیاسی امور پر بات چیت کرتے ہیں، اور اس پر وہاں پہ کہکا لگا۔ تو وہاں پہ ایک کوئی بزرگ تھے گاؤں کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بے شک آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، بات تو ابھی بھی آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ اور انہوں نے ایک یہ بات کی کہ رینکنگ آتی ہے، رینکنگ مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض پر جب بات ہوتی ہے تو وہ ریٹنگ آتی ہے، تو اس پر بہت بڑا وہ کہکا لگا۔ تو وہاں پر جو میں نے آبزرو کیا، ایک تو جنرل فیض نے بالکل اپنے آپ کو جو بھی وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی سیاست کے اوپر بات کرنے سے گریز کیا، اور اگر کوئی بات کرنا چاہ بھی رہا تھا تو انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ شاید ان کو کمپلیٹلی کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی جو سیاست ہے وہ کدھر جا رہی ہے۔ پرویز الہی گرفتار ہو رہے ہیں تو وہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے، جو لوکل ایک ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس پر بھی وہ بہت ایسے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے یہ تو ان کے لیے بہت کوئی بریکنگ خبر ہے۔ تو انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا، کہ ڈس ایسوشیٹ کیا، اور وہاں پر بالکل مجھے ایسا نہیں لگا کہ ان کی موومنٹ کے اوپر قدغن ہے۔ جو بھی لوگ وہاں پہ آ رہے تھے ان سے بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں پہ مل رہے تھے، اور وہی ان کے ساتھ جو بھی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ان کے پاس سیکیورٹی موجود تھی، اور تقریباً میں 1.5-2 گھنٹے وہاں پہ موجود رہا، تو وہاں پہ وہ موجود رہے اور ہر طرح کے لوگ وہاں پہ آ کے ان کو ملتے رہے، اور کسی طرح کی مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ ان کی موومنٹ کے اوپر کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ تو آئی تھنک وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو میں نے دیکھا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، ایسا تو کوئی مجھے سائن نظر نہیں آیا۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک اور بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ ہے جنرل باجوہ۔ اب لوگ یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے تعلق کے بارے میں تو لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جنرل فیض جو ڈی جی آئی ایس ہے بنے یا ڈی جی سی بنے، اس میں بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی تھا، کیونکہ عام طور پر فوج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک افسر آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی کام کرے تو پھر اس کا ایڈوانٹیج کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو نیچرلی کیونکہ جنرل فیض کی جو بیشتر سروس ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہی ہوئی، تو پھر ان کو پروموشن میں بھی اور آگے ڈی جی آئی ایس آئی بننے میں بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس طرح سے مدد ملی۔ لیکن جو لوگ بات شاید کم کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، جس طرح کا تعلق جنرل باجوہ کا جنرل فیض کے ساتھ تھا، کہ اسی طرح سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ان کے ساتھ بھی تھا۔ اور آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ دونوں کے ساتھ، یہ دونوں جو جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض، یہ انہی کے زیر سایہ جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گرو کیا۔ مثلا جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے، اگر انہوں نے جنرل فیض کو ڈی جی سی بنایا، آئی ایس آئی کے اندر امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، تو دوسری طرف جو جنرل عاصم منیر تھے وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بنے، اور یہ دونوں پوزیشنز ایسی ہیں کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ اسی بندے کو لگائے گا جو اس کا خاص ٹرسٹڈ آدمی ہوگا۔ تو اس کے اندر جو مین فیکٹر ہے، دیکھیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، جنرل فیض، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنرل فیض اور جنرل عاصم منیر ان کی آپس میں کوئی جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ جب یہ دونوں حاضر سروس تھے، جنرل عاصم منیر ابھی بھی حاضر سروس ہیں، تو ان کی آپس میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں کھینچا تانی رہی۔ اسی وجہ سے جیسے ہی جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہوئے تو فوراً جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا، اپنا استعفیٰ بھیج دیا، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ بہتر ہے گھر جائیں۔
تو ایک تو جنرل جو عاصم منیر ہیں اور جنرل فیض، ان کے تعلقات ڈیفینیٹلی کوئی یہ گڈ ٹرمز میں نہیں تھے. تو لیکن اس کے اندر جو ڈیسائسو فیکٹر ہے دوسری طرف، کہ جنرل عاصم منیر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو شہداء کی ایک تقریب ہوئی جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو انوائٹ کیا گیا اور جنرل عاصم منیر نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، جس سے وہ تمام جو ایک پرسیپشن تھی یا مس پرسیپشن تھی کہ شاید جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے، وہ تمام جو خبریں تھیں یا جو تاثر تھا وہ اس وقت زائل ہو گیا. تو جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ایون اگر جنرل عاصم منیر کوئی کارروائی کرنا چاہیں گے بھی جنرل فیض کے خلاف، تو آئی تھنک اس میں جو مین جو رول ہوگا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل فیض کے خلاف کسی بھی طرح کی ایسی کارروائی ہونے دیں گے. یو نیور نو مستقبل میں کیا ہو، لیکن ایز آف ناؤ جو لوگ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا ہو رہی ہے، آئی تھنک جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں، ایٹ لیسٹ مجھے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. چند روز پہلے کی بات ہے، میں نے کہا کہ میری جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور جو میں نے وہاں پہ چیزیں آبزرو کی، تو اس سے تو صاف یہ ظاہر ہے کہ جو یہ خبریں ہیں کہ جی وہ نظر بند ہیں یا ان کی موومنٹ کے اوپر کوئی قدغن ہے، ان سے کوئی مل نہیں سکتا، آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی حقیقت ہے. کل حالات بدل جائیں، یو نیور نو، بٹ ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ یا چند روز پہلے کی جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.